على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میرے دینی اور ملی بھائیوں، اس عظیم الشان کانفرنس میں آج خطاب کا موضوع ہے تکفیر مسلم، ایک بھیانک جرم۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں عرض کی جائیں، لفظ تکفیر کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ جس بات کے تعلق سے یہ بات چل رہی ہے وہ ہے کیا۔ تکفیر عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی آدمی کو کافر بتانا یا بنانا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ تکفیر کے معنی ہے کسی آدمی کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھا دینا۔ دو کام ہیں، ایک کام اللہ رب العزت نے حزب اللہ کا بتلایا ہے اور ایک کام حزب الشیطان کا ہے۔ حزب اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح دین کی تبلیغ کرے، صحیح دین کا راستہ دکھائے، حق کی طرف رہنمائی کرے، برائیوں سے بچائے اور برے راستے سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بالکل برخلاف حزب الشیطان، شیطانی گروہ کا سارا مشن یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو حق سے روکا جائے، حق کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں اور کس طرح لوگوں کو اسلام سے نکال کر باہر کیا جائے۔ مقاصد الگ الگ ہیں۔ شیطان اپنے ماننے والوں اور اپنے ساتھیوں کو الگ الگ فارمولے الگ الگ زمانوں میں بتاتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، شیاطین اپنے اولیاء کو چپکے سرگوشیاں کر کے الٹی سیدھی باتیں ان کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کی طرف وحی کرتا ہے ملائکہ کے ذریعے، لیکن یہ شیطان اور شیطان کی ذریت یہ ہمیشہ اپنے دوستوں، اپنے رفیقوں اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے لوگوں کو برائیوں کی تبلیغ کرتے رہتے۔ تمہید بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو اختصار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ مکے کا زمانہ بہت دشواریوں بھرا تھا۔ مکے کے سارے زمانے میں اگر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو پھر یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حالانکہ دشواریاں بہت تھیں، سختیاں بہت تھیں، تکلیفیں بہت تھیں، پریشانیاں بہت تھیں۔ اس کے برخلاف جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے تو مکے میں آپ کا مقابلہ ایک گروہ سے تھا جس کو کافر کہیے یا مشرک کہیے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو یہاں تین گروہ آپ کے سامنے تھے۔ ایک گروہ کافروں و مشرکوں کا تھا اور ایک وہ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک گروہ ایسا تھا جو منافق کہلاتا تھا۔ نفاق کا وجود مکے میں نہیں تھا، یہ یہاں مدینے میں پیدا ہوا۔
جب مسلمانوں کے پاس آتے تو یہاں پر آ کر کہتے آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لیکن جب اپنے شیاطین سے جا کر ملتے، اپنے دوستوں سے، کافروں مشرکوں سے، تو وہاں پر کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں یہودیوں کا بہت بڑا طبقہ تھا، مشرک اور کافر بھی تھے، اور یہ منافق تھے۔ مسلمان ظاہر ہے کہ ابتدا میں بہت قلت میں تھے۔ تبلیغ کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری رہا۔ اسی درمیان میں غزوہ بدر اور غزوہ احد پیش آئے۔ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ غزوہ احزاب ہوا، خندق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آج جو مشرکین کی شکست ہوئی ہے، یہ ہمارے اوپر چڑھ کر آئے تھے، کفر اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ مدینے پر حملہ آور تھا، آج کے بعد کبھی ان کو دوبارہ جرأت نہیں ہوگی کہ مدینے پر حملہ کریں۔ اور جیسا رسول اکرم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ مسلمان اپنے ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے، جو کافر تھے ان کی تعداد دن بدن گھٹتی گئی، اور یہودی بھی اپنی شرارتوں اور سازشوں کے نتیجے میں مدینے سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اب مدینے میں رفتہ رفتہ ایسا ماحول بن گیا کہ کافر نہیں رہے، منافق رہ گئے یا مسلمان رہ گئے۔ اسی زمانے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے لیے کفر، کافر، تکفیر کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ قرآن شریف نے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے، جو آدمی دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے اسلام کا خیرخواہ، ہمدرد، اس کے احکام پر عمل کرنے والا اور دل سے اس کا احترام کرنے والا تھا، ظاہر ہے وہ مسلمان۔ لیکن جو موقع لگتا تو اسلام کا دعویٰ کر دیتا اور دیکھتا فائدہ ادھر ہے ادھر چلا جاتا، یہ حضرات منافق کہلائے۔ منافق بیچ کی چیز تھی، یہ نہ انکار کرتے تھے اسلام کا، نہ پورے طریقے سے اقرار کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بعد میں چل کے کافر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی جنگ کو جانے کے لیے تیاری کرتے تھے تو بتاتے نہیں تھے کدھر جانا ہے، لوگوں سے کہتے سفر میں نکلنا ہے، تیاری کر لو، سامان لے لو، کیل کانٹے سے لیس ہو جاؤ، کھانے پینے کا سامان لے لو۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مشرق کو جانا ہے تو مغرب کو بتاتے، مدینے سے نکلتے مشرق کی طرف اور گھوم کے مغرب کو چلے جاتے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمتوں میں سے بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور اچانک ہم پہنچ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر جب حملہ کی تیاری کی، اور یوں ہی نہیں کی تھی، اس کے بھی اسباب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے، اگرچہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اچھا خاصا قبیلہ بڑا تھا، مکے والوں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس کا مال چھینا۔ انہوں نے آ کر شکایت کی کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تم پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اعلان کیا گیا کہ تیاری کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع، ان کو پتہ چل گیا کہ رسول اکرم مکہ پہ حملے کی تیاری کر رہے۔
ایک عورت تھی جو اکثر مکے سے مدینہ آیا کرتی تھی، آتی تھی جاسوسی کے لیے، لیکن ظاہر کرتی تھی کہ بہت غریب مسکین ہے، مدینے میں مانگنے کے لیے آتی ہے، اور مسلمان چونکہ غریبوں مسکینوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اس لیے مکے سے یہاں آتی ہے۔ مکے والے بڑے کنجوس ہیں، ان کی برائی کرتی، ان کی تعریفیں کرتی، ان سے مال بھی لیتی اور ان کے راز لے جا کر ادھر دیتی اور پیسے بٹورتی۔ وہ عورت آئی ہوئی تھی، حضرت حاتب نے ایک خط لکھا، ان قریب محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، خذو حذرکم، لہذا اپنے بچاؤ کی تیاریاں کر لو۔ اس عورت کو دیا اور اس نے ماہر جاسوس کی طرح سے اس خط کو نہایت چالاکی کے ساتھ اپنے بالوں کی منڈیوں میں چوٹی میں چھپا کے اور اونٹ پہ بیٹھ کر چل دی۔ یہاں کسی کو کچھ پتا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اکرم کو بتلایا، اللہ کے رسول آپ کا راز فاش ہونے والا ہے اور معاملہ ایسا ایسا ہے، ایک عورت کو حاتب نے ایسے ایسے خط لکھ کر دیا ہے، آپ اس عورت کو پکڑوائیے۔ رسول اکرم نے 2 صحابیوں کو بھیجا، ان میں حضرت علی بھی تھے۔ یہ لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ گئے تو اس عورت کو پکڑ لیا، اکیلی جا رہی ہے اونٹ پر بیٹھ کر۔ تو اس سے پہلے رکنے کے لیے کہا تو وہ رک گئی، کہا کہ وہ خط ہم کو دے دو جو حاتب نے تمہیں لکھ کر دیا ہے۔ کہنے لگی کیسا خط؟ کون حاتب؟ میں تو جانتی بھی نہیں، مجھ سے کیا تعلق؟ ارے میں تو یہاں آتی ہوں، غریب ہوں، مانگ کے کھاتی ہوں، یہاں کچھ مل جاتا ہے اس لیے گزارے کے لیے یہاں آتی ہوں، میرا کیا تعلق خط سے؟ بڑی باتیں بنائی اس نے۔ یہ لوگ جتنا اس سے کہیں اتنا ہی زیادہ وہ اور چالاکی دکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، دیکھ ہمیں یہ خبر رسول اکرم نے دی ہے اور ذرہ برابر ہمیں شبہ نہیں ہے آپ کی بتائی ہوئی بات پر، لہذا خیریت اسی میں ہے، تم خط نکال کر دے دو ورنہ ہم تمہارا جھاڑا لیں گے، اور خط تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ ایک یقینی خبر کی بنیاد پر آئے ہیں اور انہیں اطلاع مل گئی ہے، لہذا یہ مانیں گے نہیں۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی چوٹی کی مینڈی سے وہ نکال کر اور خط دیا۔ یہ حضرات وہ خط لے کر یہاں آئے، رسول اکرم کو دیا، حضرت حاتب کو بلایا، خط پڑھا گیا، ساری باتیں لکھی ہوئی، اس طرح سے حملے کا ارادہ ہے، آپ لوگ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ رسول اکرم نے حضرت حاتب سے پوچھا، حاتب تم نے لکھا ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا؟ اللہ کے رسول آپ جتنے بھی لوگ ہیں مہاجر، سب کے خاندان کے افراد مکے میں موجود ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ میں کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کسی بھی فریق کی فتح یقینی نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ دوسرا پیش آ جائے تو آپ کی، آپ کے مال کی، آپ کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ حضرات کے خاندان والے موجود ہیں، لیکن میں ایک پردیسی ہوں۔ حضرت حاتب باہر کے آدمی تھے، لیکن مکہ میں کچھ دن رہنے کی وجہ سے وہاں ایک قبیلے نے ان کو اپنی بیٹی دے دی اور پھر وہ مکے کے ہی ایک طرح سے باسی ہو گئے تھے، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات سچی سچی تھی انہوں نے بتا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقکم، یہ بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں سچی بتا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا کافر، اجازت دیجئے مجھے، میں اس کافر کی گردن مار دوں، اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، تبھی اس نے ہمارے راز
کافروں کو جا کر بتائے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے جا کر مل گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول کے بحیثیت ملزم کے آپ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، باز پرس ہو رہی ہے، بات جب ثابت ہو گئی اور انہوں نے اقرار کر لیا ہاں میں نے ہی لکھا ہے، لیکن اسلام سے پھرنے کی وجہ سے یا کفر سے محبت کی وجہ سے نہیں لکھا، وجہ اس کی یہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا مہلن یا عمر، عمر ٹھہرو، تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ تمہیں معلوم نہیں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ان کی تعریفیں کی ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، ذرا اچھی طرح سے آپ اس کو سوچیں۔ جرم ثابت ہو گیا، رسول اکرم کا دربار ہے، حضرت عمر جیسا فقیہ، نڈر، اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام کو سمجھنے والا، آئندہ زمانے کا ہونے والا خلیفہ، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں، اس کو مار دیا جائے کیونکہ اس نے دشمن کو ہماری پوشیدہ باتوں کی خبر دی ہے، یہ دین دروہی معاملہ ہے، ہمارے دیش کے خلاف، ہماری حکومت کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف یہ وشواس گھات کر رہا ہے، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مسلمان ہے اور اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، رسول کا دربار، حضرت عمر جیسا آدمی یہ کہے کہ یہ کافر ہو گیا اور رسول کہیں کافر نہیں ہوا، بات کس کی مانی گئی؟ رسول اکرم کی، نبی تھے، بات آپ ہی کی تسلیم کی گئی۔ حضرت عمر جیسے فقیہ آدمی کی بات کسی مسلمان کی تکفیر کے لیے، اس کو کافر بنانے کے لیے اسلام نے تسلیم نہیں کی، بلکہ اس کو رد کر دیا۔ جب حضرت عمر جیسے فقیہ کی بات کسی مسلمان کو جس کا اسلام ثابت ہو چکا ہے کافر بنانے کے لیے، ان کی فہم، ان کی سمجھ کافی نہیں ہو سکتی، تو کسی دوسرے آدمی کو بھی یہ حق نہیں ملتا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر کسی کو کافر بنائے۔ بات آگے چلتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین سے انحراف کی ابتدا ہوئی۔ رسول اکرم ایک جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے۔ جب آپ نے تقسیم کر دیا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہو کر کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل و انصاف سے کام لیجئے، آپ نے انصاف کے پیمانوں کو پورا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر، اس کائنات میں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ بات آئی گئی نہیں ہو گئی، رسول اکرم نے فرمایا اِنَّا مِن ذِئْذِي هَذَا، یہ آدمی، اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے نظریات ختم نہیں ہوں گے، یہ آدمی ختم ہو جائے گا، یہ آدمی تو چلا جائے گا اس دنیا سے، لیکن جن افکار و خیالات کی بو اس کی زبان سے آ رہی ہے، یہ بار بار زمانے میں جنم لیتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔